لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: للإنسان فضيلتان عقل ومنطق فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. صلوات بر محمد و آل محمد. ماہ محرم الحرام کی یہ مجلسیں ارشاد ہوتا ہے جس کو عنوان بنایا گیا ہے، جس کلام کو وہ ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین کا فقرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے، انسان کی فضیلت دوسری مخلوقات کے مقابلے میں دو چیزوں سے ہے۔ للانسان فضیلتان، انسان کا دو امتیاز ہے، دو فضیلت ہے، ایک کا نام ہے عقل اور دوسرے کا نام ہے زبان۔ عقل کی تعریف میں حضرت نے فرمایا فبالعقل یستفید، عقل ایکچول میں وہ ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرے، وبالمنطق یفید، زبان سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اب اگر ہم، کل بھی یہ بات کہی گئی کہ چاہے جتنا بڑھیا بولنے والے ہوں، چاہے جتنی اچھی زبان ہماری ہو، اگر ہماری زبان سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ انسان صاحب زبان نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ خاموش ہو جائے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عباد وغیرہ میں اس قدر اہمیت ہے زبان کی کہ بنی اسرائیل کے عابدوں کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے تھے عبادت کا تو 10 سال پہلے وہ چپ کر روزہ رکھتے تھے، خاموشی کا روزہ۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، جناب مریم سے اللہ نے کہا تھا کہ جب تم لے کے جاؤ عیسیٰ کو، کوئی کچھ کہے گا تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو اتنی اہمیت ہے کہ لوگ عبادت شروع کرنے سے پہلے 10 سال خاموشی کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک پورا خطبہ ہے، ماہ مبارک رمضان سے متعلق ایک پورا خطبہ ہے رسول اللہ کا، جس میں پیغمبر نے یہ جملہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اسی میں ایک چیز ملتی ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے، دیکھا کوئی خاتون، کوئی لیڈی، جیسے عورتیں اپنا بولتی ہیں، وہ اپنے پڑوسی کو یا پڑوسن کو بڑ لگائے ہوئے تھے، جو منہ میں آ رہا تھا بکے جا رہی تھی۔ پیغمبر رک گئے، خوب بول رہی تھی اپنے اعتبار سے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی لاؤ ان کے لیے کچھ کھانے کو۔ تو وہ لیڈی کہنے لگی کھانے کو؟ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا جس کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس کا کون سا روزہ؟ لہذا اسی خطبے میں ماہ رمضان المبارک کے فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ یا ایک جگہ اور روایت میں ہے کہ الصمت کنز من کنوز الجنہ، خاموشی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہی چیز ہے کہ اگر ہمارے بولنے سے
دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت بولنے کے. چنانچہ فرماتے ہیں الصمت کنز من کنوز الجنہ، خاموشی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. باب من ابواب الجنہ، یہ دونوں چیزوں کو ملا ہی ہے. آپ عقل کی ڈیفینیشن میں کیا کہا گیا تھا؟ جس سے آدمی جنت تک پہنچ جائے. اب یہاں یہ ہے کہ ایک طریقہ جنت میں پہنچنے کا خاموش رہنا. فرماتے باب من ابواب الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کیا؟ خاموش رہنا. باب من ابواب الحکمہ، حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ خاموش رہنا. چنانچہ جناب لقمان، پچھلے اس میں بھی جناب لقمان کا ذکر کیا گیا تھا نا، تو پھر وہ بات گھوم گئی، رہ گئی، وہ روایت نہیں نقل کر پایا میں، وہ بات ادھر سے ادھر ہو جاتی. جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے. اور اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے تم لوگ بولنا سیکھتے ہو ویسے ہی اچھا سننا سیکھو. تو آدمی کو بعض روایتوں میں اس طرح کے فقرے ہیں کہ تم کوشش کرو کہ بولنے کے بجائے زیادہ تمہاری خواہش ہو سننے کی. اور وہی یہ روایت ہے کہ جیسے تم لوگ بولنا سیکھتے ہو ویسے ہی سننا سیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنی زبان پر قابو کر سکیں. اس لیے کہ یہ زبان جو ہے، یہ زبان وہاں لے جاتی. اس چیز کو میں دوسری مجلس سے کہنے جا رہا ہوں، بات گھومتی جا رہی ہے، لہذا آج اس کو ضرور کہہ دیں، اس لیے کہ اب آگے جو ہے وہ امام حسین سے متعلق گفتگو ہونا ہے. صلوات بر محمد و آل. یہ زبان جہنم میں، آپ کو یاد ہوگا دوسری مجلس میں یہاں سے شروع کیا تھا، جہنم میں کیا مومن جہنم میں جا سکتا ہے؟ جواب ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی معصوم. البتہ یہ رک کر کے کہہ دو، البتہ خدا اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ قیامت تک پہنچتے پہنچتے میرا بندہ صاف ہو جائے، قیامت تک پہنچتے پہنچتے میرا بندہ پاک ہو جائے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کون آدمی ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ کون آدمی ہے جس نے جرم نہیں کیا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے جو قرآن کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی بھگتو گے، ذرہ برابر وہ بھی ملے گا، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی بھگتو گے. اب ہم نے گناہ کیا، ہم نے جرم کیا، مرنا ہے ایک دن. خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مرنے سے پہلے پاک ہو جائے. اس کے لیے طریقے، نمبر ایک، بیمار ڈال دیتا ہے. یہ بیماری ایک طریقے سے اس کی طرف سے رحمت ہے کہ تھوڑا جھیلے، تھوڑا برداشت کرے، تھوڑا تکلیف اٹھائے تاکہ مرنے سے پہلے اس کا گناہ کم ہو جائے یا دھل جائے، پاک ہو جائے. البتہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جو بیمار ہو ہم یہ طے کر لیں کہ یہ گناہ گار تھا تبھی بیمار ہوا. بیماری کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. مل جملہ اس میں ایک یہ بھی رحمت الہی ہے کہ کچھ لوگ اس لیے بھی بیمار ڈالے جا سکتے ہیں تاکہ، ورنہ کچھ لوگ بیمار پڑتے ہیں، گناہ نہیں ہے، درجات بلند ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. ورنہ ابھی آپ کہیں گے صاحب امام تو گناہ نہیں کرتے تو امام کیسے بیمار؟ کچھ لوگ بیمار پڑتے ہیں مصلحتوں کی بنیاد پر، کچھ بیمار پڑتے ہیں جو ہے وہ تاکہ ان کے درجات بلند کیے جا سکے. تو ہم یہ دیکھ کے کسی کی بیماری کو، مثلا وسیع حسن صاحب اللہ بخشے صاحب جو ہے وہ زبردست جو کچھ کیا جھیل رہے ہیں، ہم کو اپنی زبان پر، دیکھیے یہ بھی زبان سے تک، ہم کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا پڑے گا. اللہ کی مصلحت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں
کہ کون سا آدمی اس مصیبت میں کیوں گرفتار ہوا ہے، ہم کو کہنے، لیکن ہاں یہ روایت سے ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، لیکن ممبر اتنی خطرناک جگہ ہے نا کہ اگر ایک بات آپ کہہ دیں گے پبلک کہے گا ہاں نہیں، ہر اعتبار سے ہم کو ہر طرف سوچنا پڑے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے گناہ پاک کرنے کا کہ اللہ انسان کو کیا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بیمار ہو گئے، زیادہ تگڑا گناہ تھا، نہیں پاک ہو پائے، اب کیا ہوگا؟ کہا اب روح نکلنے میں سختی ہوگی تاکہ اس کا گناہ مرنے سے پہلے پاک ہو جائے۔ البتہ کچھ امور ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنی روح کو آسانی سے نکلوا سکتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ہم اس میں اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے۔ چلیے صاحب، آدمی جو ہے وہ سختی ہوئی، تکلیف سے، اذیت سے مرا، لیکن گناہ اس کا کم نہیں ہوا، یا گناہ اس کا ختم نہیں ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ فشار قبر، تاکہ قیامت آتے آتے، یہ رحمت ہے اللہ کی، قیامت آتے آتے ہی میرا بندہ کیا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ قیامت آ گئی اور اتنا گناہ تھا مولوی صاحب کا کہ اس میں بھی پاک نہیں ہو پائے۔ اب قیامت آ گئی، حساب و کتاب آ گیا، پاک نہیں ہے، تو اب ڈیسیزن کیا ہوا ہمارے لیے؟ جہنم میں جاؤ، چلے جائیں گے ڈائریکٹ کرنے۔ اب یہاں ابھی ایک چانس ہے شفاعت کا، لیکن شفاعت میں بھی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، خدا جس کے لیے چاہے گا اسی کی شفاعت، مصلحت الہی نہیں ہے۔ تو ابھی شفاعت، جب شفاعت نہیں ہو اور گناہ ان مصیبتوں کے بعد بھی تمام نہیں ہوا تو آخر شم کہا جائے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، تو اب ہم کو جہنم میں ڈالا جائے، 100 سال 200 سال، جس کا جیسا گناہ ہے کاٹ کے واپس آ سکتا ہے، یا تگڑا تھا 100 200 سال کے بعد اللہ کو جو ہے وہ ترس آیا اس کے اوپر، اس کی مرضی ہوئی، شفاعت ہو کے جہنم سے نکل سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 300 برس کے بعد، 300 برس آدمی ایک سیکنڈ نہیں برداشت کر سکتا۔ برسات کے زمانے میں وہ لوگ جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہوگا، اور لائٹر یوز نہیں کرتے، دیا سلائی ماچس یوز کرتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے بھیگ جاتا نا اس کا مسالہ، تو وہ انہوں نے ماچس جلائی، اتفاق سے مسالہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور یہاں جل گیا، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ وہ انسان جو ایک ماچس کا مسالہ اگر انگلی میں جل جائے، چھالا پڑ جاتا، برداشت نہیں کر پاتا، وہ انسان جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ اسی چیز کو تو دعائے کمیل میں مولا نے کہا ہے نا، فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلِ الْوُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا، ہم دنیا کی یہ مصیبت برداشت نہیں کر پاتے جو چند دنوں کی ہے، فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے کیسے ہم برداشت کریں گے کہ جس کا پیریڈ بھی زیادہ ہے، جس کی جو ہے وہ تکلیف بھی زیادہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ 300 سال کے بعد بولیے شفاعت ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آدمی مومن اگر ہے تو جہنم میں جانے کے بعد اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ چیز کنفرم۔ اب اپنے اپنے اعتبار سے گناہ اپنا اپنا ہے، قسمت اپنی اپنی ہے، اللہ جس کے لیے جو چاہ لے، کوئی دنیا میں جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، کوئی فشار قبر سے صاف ہو جاتا ہے، آخری منزل ہے کہ جہنم میں پہنچ جائے۔ جہنم میں جانے کے بعد بھی اگر مومن ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، واپس ہوگا۔ ہمیشہ کون رہتا ہے؟ قرآن سے پوچھئے جہنم میں ہمیشہ کون رہتا ہے؟ اب ارشاد ہوتا ہے، کس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو بے دین ہیں، کفر اختیار کیا، ان کے ولی کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کا ذکر ڈیلی کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، ان کا ولی کون ہے؟ شیطان۔
شیطان کرتا کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اچھے خاصے آدمی کو اجالے سے نکال لے کہاں؟ اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار، اب یہ لوگ صاحبان جہنم ہیں۔ نکلیں گے کرنا ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا؟ شرک اور کفر۔ بقیہ جو لوگ ہیں، ایمان کوئی ایک نہیں ہے نا، ایمان کے مختلف درجات۔ بقیہ اگر مومن گنہگار بھی ہے، خدا نخواستہ نہیں پاک ہو پایا، جہنم میں چلا بھی گیا، تو ایک منزل وہ آئے گی شفاعت کی بنیاد پر، رحمت الہی کی بنیاد پر، گناہ کٹ جانے کی بنیاد۔ بہرحال ایک وقت وہ آئے گا، 300 سال بعد صحیح، 500 سال بعد صحیح، وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ ہمیشہ کون رہے گا؟ کفر اور شرک والا۔ ایک آدمی اور ہے جس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ رہے گا، بٹ یہ چانس ہے کہ اس کا معاملہ بگڑ جائے اور وہ کافی دیر تک رہ جائے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ زبان کا۔ زبان اگر آدمی کی کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ جہنم میں معاملہ لمبا ہو سکتا ہے۔ وہ کہاں؟ یہ نہیں ہے روایت میں، مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے۔ ایک جگہ روایت کہتی ہے من بہت مؤمنا، جس نے بھی کسی مومن پر بہتان باندھا، تہمت لگائی، الزام لگایا، وہ چیز اصل میں نہیں ہے لیکن ہم نے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ چونکہ وہ صحیح تو ہے نہیں، کل کو قیامت میں جس آدمی نے بہتان باندھا، مثلا فرض کیجئے معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا نہ کرے ایسا دن دکھایا اللہ، میں نے آپ پر کوئی الزام لگا دیا، کوئی بہتان باندھ دیا، اب جب قیامت آئے گی تو من بہت مؤمنا، جس نے بھی کسی مومن پر کوئی بہتان باندھا ہے، تہمت لگائی ہے، اللہ اس آدمی کو، بولیے، آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دے۔ آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کرنا تو سیدھے جہنم میں گیا نا۔ اور اب خدا کہے گا کہ دنیا میں جو تم اس پر الزام لگاتے تھے، اب ثابت کرو اور جاؤ۔ آسان سے کام، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بھائی۔ آپ نے کہا نا کہ یہ چور ہے، وسیع حسن صاحب بدماش ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے، ثابت کر دو۔ جب اصل میں ہے ہی نہیں یہ چیز کہ یہ چور، تو کیسے ثابت کرے گا؟ اور وہاں سے نکلنے کی شرط کیا ہے؟ ثابت کرو۔ ہے نہیں تو ثابت ہو نہیں سکتا، اور جب تک ثابت نہیں ہوگا نکل نہیں سکتے۔ تو اب کفر و شرک کے بعد جہنم میں کون پھنسا پڑا ہے؟ جس نے کسی کے اوپر، بولیے، بہتان باندھا، الزام تراشی کی ہے، اس کو تو دنیا میں بھی، اچھا کمال یہ ہے، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے کہ ایک روایت یہاں اور ہے، دیکھیے زبان کہاں لے جا رہی آدمی۔ ایک روایت ہے من روا لأخیہ المؤمن روایتن، اگر کوئی انسان اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی ایسی بات بیان کرے، یرید بہا شیء، مقصد بیان کرنے کا کیا ہے؟ تاکہ یہ پبلک میں بے عزت ہو جائے۔ صحیح ہوتا ہے نا؟ مقصد کیا ہے ان کے بیان کرنے کا؟ تاکہ یہ پبلک میں بے عزت ہو جائے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر یہ انسان گھر کے کونے میں بھی گھسا بیٹھا ہے، خدا اس کو نکال کے باہر لائے گا، بے عزت کرے گا، تب موت آئے گی۔ ایک تو اگر کوئی کسی مومن کے لیے کوئی الزام تراشی کرتا ہے، بہتان باندھتا، یا ہے بھی، آپ نے اس کو اڑا دیا، یرید بہا شیء، بے عزت کرنا مقصود، تو خدا ایسا کرے گا کہ جس چیز کے بارے میں آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اللہ ایسا کرے گا
کہ کچھ دن بعد آپ خود وہی عمل کریں. صلوات بر محمد و آل. لہذا سارے اعمال میں آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ سب کو قبول کرے. نماز سب سے اہم ہے، یہی کہا جاتا ہے نا. ویسے ہی گناہ کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو بہت سے گناہ، لیکن وہ گناہ جو ہماری زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک، سب سے سخت ہے. اسی لیے اور اس سے تو ایسے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں نا آغا، ایسے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. عجیب تو یہ ہے کہ ہم اس کو اچھا عمل سمجھ کرتے ہیں، بہتر کام. حلال کاموں میں کون سا ایسا کام ہے کہ جس پر آسمان ہل جاتا ہے؟ حلال جائز کام ہے، مگر کرنا نہیں چاہیے وہ کام، آسمان ہل جاتا ہے. طلاق ہو گئی نا بات. ایک چیز اور ہے جو زبان سے ہوتی، ہل جاتا ہے آسمان. کہاں؟ اب سنیے. اچھا، اس کو ہم لوگ بہت اہمیت نہیں دیتے نا، اور اہمیت کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. روایت کہتی ہے اذا مدح الفاجر اہتز العرش. جب کسی گناہگار اور بدکار اور فاجر کی تعریف ہوتی ہے آسمان ہل جاتا ہے. ہاں جی، کتنی بڑی چیز ہے یہ ہم لوگوں کا روز مرہ کا ہے. تھوڑا سا ان سے فائدہ ہے بدماش سے ہی، تھوڑا سا ان سے دنیاوی وہ ہے، بھیا بھیا کر کے لگے رہتے ہیں، دو چار سچ جھوٹ فضائل بھی بیان کر دیتے ہیں. حدیث کہتی ہے کہ یہ زبان تم کو لے ڈوبے گی. اذا مدح الفاجر اہتز العرش. جب بدکار لوگوں کی تعریف ہوتی ہے آسمان بولیے ہل جاتا ہے، آسمان لرز جاتا ہے. لیکن صاحب کیا کریں، کبھی کبھی جو ہے وہ زبان جو ہے وہ اگریسو ہونے کے بجائے وہاں بھی پھنستا ہے آدمی. ہمارے اوپر آپ نے الزام لگایا، ہمارے خلاف آپ نے بیان دیا، آدمی جھجلائے گا نہیں، شور نہیں مچائے گا، پلٹ کے ہم نے چار بات کہی تھی. دین کہتا نا خبردار، کچھ بھی ہو جائے زبان کو قابو میں رکھو. روایت. اچھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ جناب قمبر گالی بک سکتے ہیں؟ نہیں نا. ایک آدمی نے قمبر کو گالی دے دی تو مولا تو سلام اللہ علیہ دل کا بھید جانتے ہیں نا. قمبر نے ارادہ کیا جواب دینے کا. میرا عقیدہ یہ کہتا ہے قمبر گالی دینے کے موڈ میں نہیں تھے، کچھ کہتے، لیکن اس کے باوجود امام نے فرمایا ماں یا قمبر، اے قمبر خاموش، خبردار. اگر تم جواب دے دو گے تو پھر تم میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں دین کہتا اپنی زبان پر قابو کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو. ارے صاحب، ایک ایسا واقعہ آپ کو میں سناؤں. ایک صلوات بر محمد، بس جلدی جلدی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سماعہ. آپ کی سائٹ پر نیئر اباؤٹ کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ 200-400 ہیں؟ کچھ ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مرضی نہیں، آپ کے جو ہے وہ آدمی نے بالکل اس کا الٹا کر دیا. آپ کچھ چاہتے تھے، نقصان ہو گیا، معلوم ہوا اس کی ایک گڑبڑ سے میرا 5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب ہوگا تو آدمی جھجلائے گا کہ نہیں جھجلائے گا؟ جب جھجلائے گا تو زبان پھر آپے سے باہر ہو. فطری بات ہے نا. امام کہتے ہیں یہاں کنٹرول کرو، کچھ ہو جائے زبان پر قابو رکھو. چنانچہ سماعہ جن کا قصہ سنانے جا رہا ہوں میں، مدینے کے رہنے والے اور بڑے آدمی. تو اس زمانے میں بڑا کیا ہے، 200 اونٹ ہیں، 400 بکریاں ہیں. اس زمانے کا اولا ابیر جو ہوتا تھا یہی اونٹ ہوتا تھا نا. باقاعدہ لوگ پالتے تھے
اور اولا کے طور پر چلتا تھا یہ اونٹ، لوگوں کو کرائے پر دیتے تھے. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، امام کاظم زمانہ، صفوان وغیرہ قصہ معلوم ہے، ان کا پورا کاروبار. ویسے ہی لگتا ہے شاید کہ سماعہ بھائی جو تھے وہ ان کا کاروبار یہی تھا، اونٹ کا لمبا کاروبار. ایک دن انہوں نے، سماعہ صاحب نے اپنے جو ہے وہ جمال کو، جو ان کے اونٹ کی دیکھ ریکھ کرتا تھا یا چراتا تھا، اس کو گالی دے دی. صلوات بر محمد. سنیے اس کو کیا کیا انہوں نے، گالی دے دی. اچھا، یہ کوئی اور نقل نہیں کر رہا، خود ہی سماعہ بیان کر رہے کہ میں نے گالی دے دی، سر میرا نقصان ہوا تھا. آدمی تکلیف تو ہوگی نا. اور اس مجلس کو سننے والوں میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہوں گے، وہ سب لوگ اس فقرے پر امام کی توجہ فرمائے کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہے. اس کیس کے بعد، یہ سماعہ بھی مدینے کے رہنے والے، امام مدینے میں ہیں. سماعہ کہتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں ایک دن امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال لی مبتدئا، جیسے ہی میں پہنچا، چھوٹتے ہی، پہنچتے ہی، دیکھتے ہی امام کی نظر مجھ پہ پڑی. ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك، کیا ہے تمہارے اور تمہارے جو ہے اونٹ والے کے درمیان، چرواہے کے درمیان. اب یہ تو بیچارے ہل گئے، امام نے ڈانٹ دیا. تو اکثر ہوتا ہے یہ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ کہیے بھئی یہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ سر میں کیا بتاؤں، اصل میں وہ سر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. آدمی ایک جو ہے وہ وجہ رکھ کر کے اپنے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. سماعہ بھائی نے بھی، ان کے پاس بھی ایک جواب تھا. امام نے کہا ایسا کیوں کیا، ایاک ان تکون فحاشا او لعانا، خبردار گالی مت بکا کرو، کسی کو جو ہے وہ الٹا پلٹا مت بولا کرو. انہوں نے کہا کہ اصل میں مولا چکر یہ ہے نا کہ انہو لقد کان ظلما، میں نے بلا وجہ نہیں اس کو گالی دی، میں نے بلا وجہ اس کو الٹا پلٹا نہیں کہا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا. اب دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو سماعہ صحیح بول رہے ہیں، واقعی وہ نوکر بدماش تھا، یا سماعہ جو ہے، سماعہ اپنے بچنے کے لیے ایک بات رکھ رہے ہیں، تو کسی کے سامنے چل جائے گا، ہے نا، امام کے سامنے نہیں چل سکتا. اگر سماعہ جھوٹ بول رہے ہیں تو فوراً امام ٹوک دیتے، ہم کو سمجھانے آئے ہو، ہم کو نہیں پتا کہ بیچارہ کتنا سیدھا آدمی ہے، کتنا شریف آدمی ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ انہو لقد کان ظلما، مولا میں نے بلا وجہ نہیں اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. امام نے جواب یہ دیا وَإِن كَانَ ظَلَمَكَ، لاکھ اس نے ظلم کیا. اس کا مطلب سماعہ کی بات صحیح ہے، وہ نوکر بدماش تھا، اس نے ان کا نقصان کیا. امام کے نہ ٹوکنے کا مطلب کہ سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، مانا اس نے ظلم کیا. اب امام فرماتے ہیں لاکھ اس نے ظلم کیا، لیس ھذا من فعالی، لیکن ہم لوگوں کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر دے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو آپ اپنی زبان خراب کرنے لگے. لیس ھذا من فعالی، یہ ہم اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. ایک دوسرا جملہ سنیے، یہاں میں تھوڑا اور رکوں گا. آپ نے امامہ لگا لیا، سمجھ لیا آپ نے شیعہ ہو گئے ہیں، زبان پر قابو نہیں ہے وسیع صاحب آپ کو، قبا پہن رہے ہیں، اشرے پہ اشرے پڑھے جا رہے ہیں، تو بڑے خوش ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. یہاں امام نے ایک چیز بیان فرمائی، سنو، تم نے کیوں اس کو گالی دی، کہ میرے اوپر ظلم کیا. حضرت نے فرمایا لاکھ ظلم کیا. لیس ھذا من فعالی، یہ ہم اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. ایک دوسرا جملہ، ولا آمر بہ شیعتی، اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں. سمجھ میں آیا کہ شیعت کی ایک پہچان یہ ہوئی اس حدیث کی روح سے کہ آدمی کچھ ہو جائے اپنی زبان کو خراب نہیں کر سکتا ہے. اچھا،
آج تو امام پردے غیب میں ہے. ایک چیز پر توجہ، آج حضرت ہمارے کیا ہے؟ پردے میں ہے. باقیہ 11 امام ہمارے شہید ہو چکے، تو وہ سامنے تو ہے نہیں. جتنا چاہیں ہم دعویٰ کر لیں امام امام امام، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد آپ بتائیے کہ اگر ہمارے ساتھ امام ہو تو کیا حشر ہوگا. زمانہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، بس زمانہ ہے ہمارے اور آپ کے، بولیے، چھٹے امام سلام اللہ علیہ کا. ایک بہت قریبی صحابی امام، اکثر وہ امام کے ساتھ رہتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ آدمی کتنا بلند ہوگا کہ جو زیادہ تر اوقات امام کے ساتھ دیکھا جاتا ہو، وہ کتنا قریب ہے امام سے. موچیوں کے بازار سے وہ اور امام دونوں گزر رہے ہیں. یہ جو صحابی امام کے تھے کہ وہ بہت نزدیک تھے، ہمیشہ امام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کا غلام، ان کا نوکر ان کے ساتھ، اور یہ 3 لوگ یعنی امام، یہ صحابی اور صحابی کا غلام، یہ لوگ موچیوں کے بازار سے گزر رہے. تب تک اس صحابی کو کوئی کام درپیش ہوا، ضرورت ہوئی، کیا ہوا، تو وہ بیچارہ پیچھے تب مڑے تو دیکھا وہ ہے ہی نہیں. کہاں چلا گیا؟ پھر کچھ دیر کے بعد مڑے تو نہیں دکھائی دیا. پھر کچھ دیر کے بعد، اب وہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہو، چپل ٹوٹ گئی، کیا ہو گیا، کوئی تماشا دیکھیں، جو بھی ہوا ہو، وہ وہاں سے بھاگا ہوا تیزی کے ساتھ آیا. تھوڑی دیر کے بعد ڈھانپتے ڈھانپتے پہنچا. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ آ گیا تھا. ان کو غصہ آیا، امام ساتھ ہے. توجہ کر لیجیے آپ، وسیع حسن، میں نے پرسوں یا کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا، بہت گھمنڈ مت کر. شیطان لگا ہوا ہے ہم کو مرنے سے پہلے برباد کرنے کے لیے. اب جب مڑے یہ تو ان کی نظر پڑی، خالی ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، مگر کتنا اثر لیا بھائی کہ اگر آج امام ہو اور ہم سے یہ حرکت جو ہو رہی امام کے سامنے ہو جائے، ہمارا کیا حشر ہو. مڑے آ گیا، یبن الفاعل این کن، بہ حرامزادے کہاں تھا تو. اتنا جملہ جو روز بولا جاتا ہے، بولتے نہیں بولتے ہم لوگ ایک دوسرے، یبن الفاعل این کن، کہاں تھا. روایت کہتی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی پہ ہاتھ مارا. کہاں ہے یہ، کیا؟ تو وہ لگے صفائی دینے، صاحب وہ تو مجوسی ہے اور کیا ہے. حضرت نے کہا چاہے جو، ہر قوم کا اپنا ایک نکاح کا طریقہ ہے. آپ کون ہیں کسی کو یہ جملہ کہنے والے؟ چلے جائیے یہاں سے، آج کے بعد سے دکھائی مت دیجیے. اور روایت کہتی ہے کہ وہ آدمی جو اکثر امام صادق سلام اللہ علیہ کے ساتھ نظر آتا تھا، پھر حضرت کی شہادت ہو گئی، اس کو نہیں دیکھا گیا. اب سمجھے یہ زبان کتنی خطرناک ہے. وہ جہنم تو بات کی چیز ہے، جنت سے محرومی تو بات کی چیز ہے. یہاں تو میٹر یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو ہم کو امام کے قریب نہیں پٹکنے دیا جائے گا نا. مسئلہ یہ ہے، اب اگر ہمارے اندر عشق اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، تو ان کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اپنی زبان پر قابو کرنا پڑے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب سمجھے، اب تو زبان موسٹ امپورٹنٹ، اس پر ہم کو قابو کرنا نہایت ضروری ہے، اس پر ہم کو کنٹرول کرنا بہت اہم ہے. پروردگارہ، محرم کا زمانہ ہے، عزائے امام کا زمانہ ہے، اسی لیے تو امام نے ساری قربانی دی. کیا فرمایا حضرت نے اپنے جو ہے وہ اس قیام کے مقصد کو، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں. تو امام سلام اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے نا. پروردگارہ، اسی امام کی شہادت کا واسطہ ہے، تیرا لاکھ کرم، تیرا لاکھ احسان ہے پالنے والے، کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. لیکن خدا
انہی اہل بیت کا واسطہ ہے کہ ہم کو اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو راہ اہل بیت چاہتے ہیں، جس راہ کی خاطر امام حسین سلام اللہ علیہ نے بیعت سے انکار کیا، جس راہ کی خاطر امام نے اتنی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں برداشت کر سکتا، انشاءاللہ اس پر آگے آئے گی۔ اور اسی کے لیے دیکھیے دنیا کی چیزیں ہوں، ہر آدمی چاہے جتنا لائق بیٹا ہو جس کا، کسی کا بیٹا علی اکبر نہیں ہو سکتا، چاہے جیسا بھائی ہو کسی کا بھائی عباس نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے سب قربان کیا، کاہے کے لیے؟ تاکہ ہم صحیح ہو جائیں، تاکہ ہم سدھر جائیں۔ پروردگارہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس امام کی بتائے ہوئے راہ پر چل سکیں۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ کربلا کے شہیدوں میں، اور وہ بھی کوفے کے رہنے والوں میں، ایک چیز بتاؤں، یہ شخصیت کیا ہے؟ پہلے ایک سیکنڈ آپ کو سنا دوں، میں 2 منٹ لگے گا۔ کربلا کے شہداء میں ایک شخصیت ہے جناب مسلم ابن اوسجہ۔ وہ اس دن مسلم ابن عقیل کی بات کی تھی، یہ حضرت مسلم ابن اوسجہ۔ یہ ہے کیا معلوم ہے آپ کو؟ جب یہ ہوا، 1-2 منٹ کی بات ہے، جب یہ ہوا کہ آخر مسلم ابن عقیل ہیں کہاں، تلاش کرو، ڈھونڈو کہاں۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو 3000 درہم دیے کہ یہ لو جاؤ، جیسے چاہو جہاں چاہو خرچ کرو، پتہ لگاؤ کہ مسلم ابن عقیل ہے کہاں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں شیعت کی پہچان کیا تھی؟ کوفے میں کئی قسم کے شیعہ تھے، اصل حقیقی شیعوں کی پہچان کیا تھی؟ نماز، عبادت، مسجد۔ بلکہ ایک روایت تو مسجد کے لیے، مومن کے لیے کہتی ہے کہ مومن مسجد میں ویسے ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی۔ عجیب روایت ہے۔ تو اب اس کو تلاش کرنا ہے کہ مسلم کہاں، اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ کلیئر ہو یہ شیعہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، اسی میں سب گڑبڑ تھا۔ کیسے پتا کرے کہ واقعی شیعہ کون ہے کہ جس سے مسلم ابن عقیل کا پتہ لگایا جاتا؟ شناخت یہ تھی، تاریخ کہتی، شیخ عباس نے بھی لکھا ہے رضوان اللہ علیہ، اس نے کیا کیا غلام نے ابن زیاد کے؟ کہیں نہیں گیا، کوئی محنت نہیں کی، کام اس نے کیا، آ کے مسجد میں بیٹھ گیا کوفے میں، اور اس کا کام یہ ہے مسجد میں بیٹھ کے خالی واچ کرنا، کون کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کس انداز سے دعا پڑھتا ہے، کس انداز سے نماز پڑھتا ہے۔ اور کئی دنوں تک واچ کرنے کے بعد اس کی نگاہ ٹھہری کہاں جانتے ہیں؟ مسلم ابن اوسجہ پر۔ یار ان کی دعا نماز بتاتی ہے کہ یہ آدمی، یہ تو پکا شیعہ ہے، یہ ہے مسلم ابن اوسجہ، جن کے عمل سے دیکھنے والا سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو اس کے بعد کی داستان ہم کو وہاں نہیں جانا ہے۔ یہ مسلم ابن اوسجہ کربلا میں آئے، اللہ اکبر۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مسلم نے اجازت لی اور آئے میدان، اسی کربلا میں مسلم کی بیوی بھی موجود ہے، مسلم کی کا بیٹا بھی موجود ہے، میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت مسلم ابن اوسجہ سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گر پڑے، امام کو خبر ہوئی، حضرت حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ کے ساتھ آئے، ابھی جان باقی ہے، اس دن اشارہ کیا تھا پہلے ہی دن غالب، جان باقی ہے۔ حبیب نے کہا کہ مسلم جہاں جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں کہتا کہ کچھ وصیت کرو، مگر کیا کہوں، میں بھی تو آ رہا ہوں۔ اس وقت مسلم ابن اوسجہ نے کسی طرح سے اشارہ کیا، اوسی کا بہاتا، یہ وصیت تھی، جناب مسلم کی روح نکل گئی، مسلم ابن اوسجہ۔ ادھر ابھی امام حسین سلام اللہ علیہ اور حضرت حبیب وہی ہیں کہ اتنے میں خیمے سے ایک بچہ نکلا، عجیب ہے، تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا،
اور یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جو کمر میں تلوار لگی تھی نا، جب وہ بھاگ رہا تھا مقتل کی طرف تو وہ زمین پر خط دیتی جا، نشان بناتی جا رہی۔ امام کی نظر پڑ گئی، امام نے فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ میرے پاس لاؤ۔ بچہ ابھی وہیں ہے، بچہ آ گیا۔ حضرت نے پوچھا بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ تم کس کے فرزند؟ بقول ہمارے استاد کے مرحوم ہو گئے، خدا غریق رحمت کرے، وہ فرماتے تھے اگر بچہ سیدھے سیدھے کہہ دیتا کہ میں مسلم کا بیٹا ہوں تو شاید امام کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنا حضرت کو اذیت پہنچی ہے بچے کے جواب سے۔ بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ جیسے ہی امام نے پوچھا، پہلے تو اس نے غور سے باپ کے لاشے کو دیکھا۔ معمولی کام ہے یہ، آسان کام ہے یہ؟ ہاں 10-11 سال کا بچہ اس انداز سے باپ کی لاش کو دیکھا، نہ رونا نہ تڑپنا نہ چیخنا، گھور کے بابا کے لاشے کو دیکھا، سر اٹھایا، کہتا آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ انداز ایسا تھا، خود امام کی کیفیت عجیب ہوئی۔ فرمایا بیٹا واپس چلے جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، حضرت نے فرمایا، بچے نے سر اٹھایا، کہا کیا؟ میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم کافی ہے؟ اور یہ پگڑی امائی نے تو بات، یہ تلوار کمر میں امائی نے تو لگائی ہے۔ ادھر بیٹا اپنی بات کہہ رہا تھا، ادھر سے زوجہ کی آواز ہے، آقا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے، یہ میرا ہدیہ ہے، اسے رد نہ فرمائی۔ یہ ہے کربلا۔ اس طرح یہاں بچے، ان کا مزاج یہ۔ اچھا چلیے پھر بھی ایک چیز رک کر کے، آپ کہیں گے صاحب مسلم ابن اوسجا، میں نے وہ عبادت آپ کو سنائی، ایسے ماحول کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بچے کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک ایسا بھی ہے جس کو کل 17 دن ہوا ہے مسلمان ہوئے، کیا ہے میرے مولا کی شخصیت، کل 17 دن ہوا ہے مسلمان ہوئے، لیکن آئیے دیکھیے کربلا میں کیسے اس آدمی نے اپنی جان قربان کی۔ جب قافلہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا جا رہا تھا، پیرلل تھوڑی دور پر ایک قافلہ اور ہے، ماں بیٹا بہو، وہب ان کی ماں قمر اور وہب کی بیوی، جہاں ان لوگوں کا قافلہ رکتا تھا وہیں امام کا قافلہ رکتا۔ جب کئی بار ہوا تو قمر جو وہب کی ماں تھی ان کو فیل ہوا، کہتے بیٹا کیا چکر ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جہاں ہم لوگ رکتے ہیں پتہ کرو تو یہ کون لوگ۔ وہب آئے، جا کے بتایا صاحب وہ اچھا یہ مسیحی ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کے رسول جو ہیں ان کے نواسے حسین ہو جا۔ اب اس کو پتہ لگا نام بہت سنا، چلو بیٹا مل کے آتے۔ وہ آئی ملنے، کیا اثر تھا حضرت کی زبان مبارک میں، کیا اثر تھا۔ وہی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹے سے کہتی اب قافلہ الگ نہیں ہوگا، اب ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ میں نے نہیں پڑھا ہے، ہمارے بزرگ مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، جو ہمارے وثیقہ اسکول کے پرنسپل بھی تھے، وہ یہ جملہ فرماتے تھے کہ عاشور کے دن وہب کے اسلام کو 17واں دن تھا۔ یہ 17 دن میں امام حسین نے کیا کر دیا کہ اتنا تبدیلی آئی ہے کہ جب عاشور کی صبح آئی، اسی ماں نے بلایا جس کو کل 17 دن ہوا ہے، کہا بیٹا جاؤ جان قربان کرتا، تیار ہو گئے۔ جیسے ہی تیار ہوئے ادھر سے بیوی نے روک لیا، کہاں؟ کہ مرنے جا رہا ہوں۔ کہ تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا کچھ کہتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہو؟ ہاں۔ کہ جو ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ کہنے لگی وہب تم میری بات ہی نہیں سمجھے ہو، میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں۔ کہ پھر؟ کہ تم تو شہید ہو کے جنت چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ دیکھ رہے عقل کا استعمال، عقل کا تم تو شہید ہو کے جنت چلے، میرا کیا ہوگا؟ کا مطلب کہ میں نہیں جانے دوں جب تک امام کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کر لیتے ہو کہ بغیر مجھے لیے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اب سمجھے جو امام نے فرمایا، عقل کسے کہتے؟ وقت سبب الجنان، جس کے ذریعے جنت حاصل کی جائے۔ یہ عورت عقل مند کہی جائے گی؟ نہیں کہی جائے گی۔ وعدہ ہوا، میدان میں چلے گئے،
لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، آئے ماں کے پاس، اماں آپ خوش ہو؟ نہ۔ پھر کہ جب تک سر قلم نہیں ہو جائے گا۔ دوبارہ آ گئے میدان، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب گھوڑے سے گر پڑے، کسی ملعون نے وہب کا سر قلم کا سامنے بات دیکھ رہی ہے، آسان پڑھنا۔ ایک دقت بتائیں کیا ہم لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے سنتے سنتے ہم لوگوں کا دل پتھر ہو گیا، ورنہ آدمی سوچے ایک ماں دیکھ رہی ہے اور اس کا بیٹا ذبح کیا جا رہا ہے، یہ معمولی کا، اور اس پر ماں کا کلیجہ کہ کسی نے اٹھا کے جو سر پھینکا لیا، اب تو مر گیا نا بیٹا، شہید ہو گیا نا، اب رو لو نہیں لیا، شاباش میرے لال، تو نے فاطمہ کے سامنے ماں کو سرخرو کر دیا، اور یہ کہہ کے سر واپس پھینک دیا، ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ لیکن اس مومنہ کا بھی ذکر مناسب ہے، 1.5 منٹ لگے گا۔ کہتے ہیں کہ وہب کے کربلا میں، ابھی شہادت سے پہلے کی بات ہے، واپس چل رہا ہوں، کربلا میں وہب کے بھی بازو قلم ہو گئے۔ اتنے میں وہب نے کیا دیکھا، وہی بھی جو ابھی روک رہی تھی نا مت جاؤ، وہ ایک بھالا لیے ہوئے، نیزہ لیے ہوئے، یا حسین کرتی میدان۔ ہم وہب نے کہا تم کہاں؟ آئی ہوں اپنے ماقا کی طرف سے جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ کہا بھی میں آ رہی تھی، آ رہا تو تم مجھے روک رہی تھی، اب کیا ہوا کہ تم چلی آئی؟ کہتی وہب جس وقت میں نے تم کو روکا تھا مجھے نہیں اندازہ تھا میرا مولا اتنا اکیلا، میرا مولا اتنا تنہا۔ کب کہ میں اپنے خیمے میں تھی کہ میرے کانوں میں حسین کی آواز آئی، حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث۔ اب بازو تو ہے نہیں، پہلے سمجھایا واپس جاؤ، نہیں مانی، تو اب باز کہتے ہیں کہ دانتوں سے بیوی کی رضا کو دبایا کہ کھینچ کے لے آئے، اتنا خون بہ چکا ہے کہ ہمت نہیں جواب دے گئی، دانتوں سے رضا کو چھوڑ دیا، رخ کیا خیموں کی طرف۔ فرماتے آقا سب برداشت ہے، ناموس کا نکلنا برداشت نہیں، میرے مولا آ کے میری بیوی کو سمجھا کے واپس کر دو۔ میں کہوں گا وہب اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت ہے، ارے کاش تم زندہ ہوتے اور دیکھتے 11 محرم کے بعد کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، منادی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔